کہ 107 نمبر کی آیت ہے، اس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ ہم نے اس قبلے کو ذبح عظیم سے تبدیل کر دیا۔ ذبح یعنی قربانی، عظیم یعنی بڑی۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں فرمایا ہے ذبح عظیم، یعنی یہ جو آیت آئی ہے الحمدللہ ہر انسان کو معلوم ہے کہ یہ آیت قربانی کے حوالے سے ہے کہ جب حضرت ابراہیم کے خواب کے بعد جناب اسماعیل کو آپ لے کر میدان منا تک آئے اور منا کے میدان میں آپ کی جگہ پر قربانی کے لیے دمبا آ گیا، تب پروردگار عالم نے اس آیت کو نازل کیا۔ ہم اور آپ مستقل مولا کے عزادار یقیناً ایک قربانی کی یاد تقریباً 1.5 ماہ سے منا رہے ہیں، 1.5 ماہ سے اسے یاد کر رہے ہیں۔ لیکن قربانی ابراہیم کو ہم چونکہ مسلمان ہیں سال میں 1 مرتبہ ضرور مناتے ہیں، جسے ہم نے 3 دنوں میں معین کر دیا ہے۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم کی قربانی ہے، لہذا ہم اس کے لیے ہم دمبے کو لا کر کے راہ خدا میں قربان کرتے ہیں، اسے اللہ کو عطا کرتے ہیں، اس لیے کہ قربانی کس کے لیے ہے؟ خدا بند عالم کے لیے ہے۔ ابھی یاد رکھیے گا، ہم اور آپ قربان گاہ میں قربانی کے جانور کو لاتے ہیں، اسے ذبح کر کے بتاتے ہیں کہ یاد رکھیں ہم ابراہیم والے ہیں۔ اگر میں جملہ پہنچا دیا جائے محترم، قربان گاہ پر لا کر کے حضرت ابراہیم کی یاد منا کر کے ہم دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم ابراہیم کی قربانی یاد کر رہے ہیں چونکہ ہم ابراہیم والے ہیں۔ اچھا آپ بتائیے، کسی نے آ کر آپ سے سوال کیا یہ بتائیے کہ اگر ابراہیم والے ہیں تو کیا ضرورت ہے دمبا لانے کی؟ آپ طرح نام ابراہیم لے لیجیے۔ کیا نہیں؟ سب نے کہا ابراہیم کا عمل یہ تھا کہ انہوں نے قربانی پیش کی، لہذا قربانی پیش کی ہے تو ہم اس کی یاد بنا رہے ہیں، ہم بھی قربانی پیش کر رہے ہیں، ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے بندے کو پیش کر رہے ہیں۔ تو سمجھ میں آ گیا یہ قرآن کی تصدیق ہے، اللہ کا مرضی ہے کہ اگر کوئی کسی کو چاہتا ہے تو عمل کر کے بتاتا ہے کہ ہم اس کے والے ہیں۔ تنہا نام لینا کافی نہیں ہوتا، بھائی یہی تو بات ہے، ہم مجلسیں کر کے بتاتے ہیں ہم حسین والے ہیں، ہم عباداری کر کے بتاتے ہیں، ہم فرش ادا بچھا کے بتاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا نام لینے والے اور ہوتے ہیں اور کام کرنے والے اور ہوتے ہیں، عمل کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر تنہا نام لینے کا کافی ہوتا تو ہم دمبا ذبح نہ کرتے بلکہ صرف نام ابراہیم لیتے، طرح ان کے عمل کو یاد کرتے، لیکن دمبے کو ذبح کر رہے ہیں۔ قرآن سے تصدیق ہے، مومنین کی تائید ہے، مسلمان قبول کر رہے ہیں اور قبول کرنے کے ساتھ ساتھ فخریہ انداز سے کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، ہم ابراہیم والے ہیں، اس لیے دمبا قربان کر رہے ہیں۔ ابھی تو اگر بات پہنچ جائے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا، ہم ابراہیمی ہیں اس لیے دمبا قربان کر رہے ہیں۔ اچھا کسی مسلمان نے کبھی کوئی فتویٰ دیا کہ دمبا ذبح مت کرو، دمبے کی قربانی نہ کرو؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس واقعے کو ہوئے صدیاں گزر گئی، سب نے کہا بھائی اگر ابراہیم والے ہو تو یاد کرو، چونکہ ابراہیمی کردار یہ تھا۔ میں نے کہا جب صدیوں کے بعد ابراہیم کو یاد کر سکتے ہیں تو صدیوں کے بعد حسین کو زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔
اچھا ابراہیم کی قربانی کون یاد کرتا ہے؟ میں مسلمان یاد کرتے ہیں؟ کوئی بھی مسلمان ہو اکلتے کی بات ہی نہیں کرتا. جو بھی رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، جو بھی اللہ کو مانتا ہے، حضرت ابراہیم کو قبول کرتا ہے، وہ اس واقعے کو یاد کرتا ہے. اچھا دیکھو، یاد کرتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ہے، اس لیے کہ مسلمان ہے. اگر ابراہیم کی قربانی ہم یاد کرتے ہیں تو دنیا کہتی ہے یہ ابراہیمی ہے. مطلب یہ ابراہیمی ہے. اور شاید ایک لفظ بڑھا دو، یعنی کہ اللہ کا انتخاب ہے اور انبیاء کرام کے کردار پہ ہم عمل کر رہے ہیں تو اس میں رضائے الہی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں. یعنی ابراہیم کو یاد کر کے ہم ابراہیم کے منتخب کردہ عمل کو انجام دے کر ہم ان کے انتخاب میں شامل ہو رہے ہیں. یقین نہیں ہے کہ ہم شامل ہی ہو جائیں گے، یقین نہیں ہے قربانی قبول ہی ہو جائے گی. کسی کو یقین ہے؟ کسی کو یقین نہیں ہے. بہترین دنبا کوئی لاکھوں کا لا رہا ہے تو کوئی جو ہے کئی لاکھ کا لا رہا ہے. کسی پہ اللہ لکھا ہوا ہے، کسی پہ رسول اللہ لکھا ہوا ہے. کیا جن کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے، جن پر رسول اللہ لکھا ہوا ہے، آپ ان سے سوال کیجئے کیا یہ لکھ جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ قربانی قبول ہے؟ آپ کو پوچھئے، میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. کیا کوئی یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہے کہ قربانی قبول ہے؟ بھائی 5 لاکھ کا دنبا لے کے آئے، صاحب کو سوال کر لیجئے یقین ہے کہ قبول ہو جائے گی؟ کیا نہیں؟ یقین تو نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے عمل تو کر رہے ہیں لیکن شک کے ساتھ. اچھا توجہ کیجئے گا، آپ کی سوال آپ کے حوالے ہے. عمل ہے، لاکھوں خرچ کرنے کے بعد بھی یقین نہیں ہے کہ قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. یقین نہیں ہے کہ اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا. بھائی لاکھوں کا خرچ ہے لیکن یقین نہیں ہے، شک کے ساتھ عمل ہو رہا ہے. آئیے دیکھتے ہیں، فرش اللہ بچھا دیا، ہم نے لاکھوں کا خرچ نہیں کیا، ہم نے کروڑوں کا خرچ نہیں کیا، بلکہ دل میں عقیدت ہے کہ یہاں شہزادی آتی ہے. یاد رکھیں بھی لوگ، عزادار اپنی مرضی سے نہیں بنتے ہیں، عزادار شہزادی کے انتظار کا نام ہے. عزادار خود سے نہیں بنتے ہیں، عزادار شہزادی کے انتخاب کا نام ہے. اب عزیزوں، لاکھوں کے خرچ کے بعد بھی جس عمل میں یقین نہ ہو، ہم کہتے ہیں اسے دنیا کی قربانی. لیکن پہچانے تو صحیح، شہزادی کا انتخاب ہے کہ تم عزادار ہو. یہاں پیسے کی شرط نہیں ہے، اور شرط یہ ہے دل میں خلوص ہو. ہم سمجھے عزیزان محترم، پیسوں کے خرچ کے بعد جو عمل شک کے ساتھ کیا جائے وہ اور ہوتا ہے جو عقیدے میں یقین ہو. صلوات پڑھے محمد بھائی. یقین کا عمل اور ہوتا ہے، شک کا عمل اور ہوتا ہے. اگر عزیزوں آپ کے اذہان آپ تک پہنچ گئے ہو اور سماعت حاضر ہو تو میں جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں. ہم نے تاریخ اسلام میں یہی تو دیکھا ہے کہ 2 ہی طرح کے لوگ نظر آئے، ایک یقین والے، ایک شک والے. یقین والا چاہے سامنے ہزاروں کا لشکر ہو لیکن اکیلے نبوت کا عبادت کر رہا ہے. یقین والا ایک شک والا کا کون؟ کا یقین والا محمد رسول ہے، یقین والا اس طرح رسالت میں سو رہا ہے، یقین والا جنگوں میں
آپ کی سماعت حاضر ہے، سنیے کیا ہے. ایک یقین والا ہے، ایک شک والا ہے. تو سمجھ میں آ گیا جب علی سے کسی نے پوچھا یا علی، یا رسول نے پوچھا یا علی، جب سب چلے گئے تھے تو آپ کیوں نہ گئے؟ جب سب چلے گئے تھے تو آپ کیوں نہ گئے؟ تو کیا فرمایا؟ کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ تو سمجھ میں آ گیا. علی نے بتا دیا ڈٹے رہنا یقین کی پہچان ہے، بھاگ جانا شک کی پہچان. دل بولا علی مولا، علی مولا، ماں بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، ستارہ ٹوٹ کر بولا، علی مولا، علی مولا. نعرہ حیدری، نعرہ سلوان. دل میں یقین ہونا چاہیے. شک کے ساتھ کوئی چیز کو بول جائے. ہم رات بھر عبادت کرتے رہیں لیکن دل میں اگر شک ہے تو عبادت قبول نہیں ہوگی، تمہارے چہرے پہ مار دی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یقین ہی نہیں ہے. یقین ہونا چاہیے عمل میں. تم ایک بات کہہ دوں، خود جناب سلمان مولا کائنات کے ساتھ ہے. آپ کرتے مولا مجھے یقین تو ہے کہ اللہ ملکوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس عمل کو دیکھ سکیں. نبی ابراہیم نے مردے کو زندہ کیا، ہم چاہتے ہیں جناب عیسیٰ نے مردے کو زندہ کیا، ہم چاہتے ہیں کہ اس عمل کو دیکھیں. اب ابھی تو اگر واقعات آپ کی سماعت حاضر ہے تو توجہ کیجیے گا. مولا کائنات کی محبت کو دیکھیں. جیسے عرض کیا مولا نے کہا کیا سلمان تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہ پروردگار کی ہر عمل پر یقین ہے، لیکن مولا چاہتا ہوں وہ معجزہ آج سے دیکھوں. کیسے وہ پرندہ دیکھ رہے ہو نا جو اڑ رہا ہے؟ کہا ہاں. کب سے آواز دو. جناب سلمان نے آواز دی. پرندہ سلمان کے قریب آیا، سلمان کے اوپر بیٹھ گیا. سلمان نے پرندے کو پکڑا، پرندے کو سبا کیا. سبا کرنے کے بعد اس کے ٹکے ٹکے بنائے، بوٹی بوٹی کیا، یا یوں کہوں قیمہ بنا دیا، اور ان قیموں کو الگ الگ جگہوں میں رکھ دیا. ایک مرتبہ جیسے الگ جگہ میں رکھا، منقار کو ہاتھ میں لیا. آواز تھی علی کے نام سے پکار رہے تھے. جیسے علی کا نام لیا فوراً سارے گوشت کے ریزے اکٹھا ہو گئے، آ کر منقار سے مل گئے. فوراً اس میں زندگی مل گئی. جناب سلمان نے اسے اڑا دیا. وہ جیسے ہی چلا گیا. مولا ایک بات اور چاہتے ہیں کہ دیکھتے کہ آواز دو. پھر آواز دیا. وہ پرندہ پھر آیا، پھر اسے ٹکا ٹکا کیا، ریزے ریزے کیا، پھر اسے الگ الگ جگہوں میں رکھا. پھر آواز دی، پرندہ پھر واپس مل گیا. اب پھر وہ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں مولا ایک بار اور دیکھنا چاہتے ہیں. اسے آواز دی، وہ قریب آیا، اسے ٹکا ٹکا کیا. اب جب 3 مرتبہ ہو گیا، ایک مرتبہ پرندے سے کہا اے پرندے یہ بتاؤ جب میں تجھے بار بار آواز دیتا ہوں، تجھے ٹکا ٹکا کرتا ہوں، کیا تجھے تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا تجھے اذیت نہیں ہوتی؟ توجہ اللہ محترم، کیا تجھے اذیت نہیں ہوتی؟ کیا تجھے پریشانی نہیں ہوتی؟ میں تجھے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہوں، میں تجھے ریزے ریزے کرتا ہوں، کیا اذیت نہیں ہوتی؟ ایک مرتبہ پرندے نے جھوم کے کہا یہ بتاؤ، یہ تو دیکھو کس کے نام سے بلا. پریشانی نہیں ہے، اذیت نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، کیونکہ اس میں نام علی کا شامل ہے. نام علی کا شامل ہے. اب ابھی بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ بتا
बताओ रात में शब्दधारी, दिन में अदाधारी, दिन भर अली अली, दिन भर हुसैन हुसैन, दिन भर अली अली, दिन भर हुसैन हुसैन। क्या तुम्हें तकलीफ नहीं होती? क्या तुम्हें अहमियत नहीं होती? क्या तुम्हें परेशानी नहीं होती? तो अभी तो परिंदे ने सबक दे दिया, कहा याद रखो अगर कोई सवाल करे तो घबराना नहीं, बस वही जवाब देना जो एक परिंदे ने दिया कि नाम किसका है। नाम किसका है? नाम अली का है, नाम हुसैन का है। तो समझ में आ गया कायनात में अजीमत उसे होती है जो दुश्मन हुसैन हो, और आसानी उसे होती जो लंबे की तरह हो। नाम से जिंदगी गुजार रहे हैं। याद रखिए लोग, जनाब इब्राहिम की याद को ताज़ा कर रहे हैं कि इस बात का सबूत है कि हम इब्राहिमी। आप कुरान पढ़ें, जनाब इब्राहिम मैदान तक खुद को लेकर चले, और जब मैदान में पहुंचे क्या थे? जनाब इस्माइल साथ थे, इस्माइल साथ थे, उस पर जुम्मा था नहीं था। और इस बात को तारीख ने साबित किया है कि जब छुरी चली है, एक बात में मोहम्मद आप लोग थक जाइएगा तो बता दीजिएगा, मैं वहीं से नारे हैदरी मोहम्मद जनाब इब्राहिम जब चले हैं तो दोनों साथ था, और इस बात को तारीख ने साबित किया कि जब छुरी चली तो जुम्मा नहीं था, बल्कि वो छुरी गर्दने इस्माइल पर निशान दी। इधर गर्दन पर जैसे चलने लगी, उधर वही खुदाबंदी हुई। जिब्राइल इस्माइल की जगह कुर्बानगाह में दुम्बे को पहुंचा दो। अब अभी लोग बात कही, हम और आप इससे सबक सीखिए। क्या कहा? इधर छुरी चल रही है और उधर जिब्राइल को हुक्म दिया जा रहा है। आज हमारे यहाँ क्या होता है, जब दुम्बा लेके हम आते हैं तो आज पास जगहों में आप जाइएगा तो क्या कहते हैं, पहले पान खिला दिया जाए, उसके बाद उसे सेहरा पहना दिया जाए, उसके बाद जो है उसको हर तरीके से वो कर दिया जाए। क्यों? इसलिए कि कुर्बानी देने जा रहे हैं, उसे दूल्हा बना दिया जाए। अब तो हमारे यहाँ का यह दस्तूर है। आज हम बड़ी निगाहें करते हैं चीजों पर, लेकिन अभी लोग क्या, जिब्राइल ने उन चीजों पर गौर किया था। अगर जिब्राइल वहाँ पान खिलाने लगते तो शायद इस्माइल यहाँ कुर्बान हो चुके होते। इस बात को साबित करना चाहते हैं मोहतरम, इसका मतलब ये है जितना गौर हम तुंबे पर करते हैं कि तुंबे के अंदर कोई नक्श न हो, कोई ऐब न हो, कोई बुराई न हो, कोई कमी न हो, उतना ही गौर हम अपने ऊपर कर लें। कहीं कोई नक्श तो नहीं है, कोई बुराई तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, कहीं माल माले हलाल है या माल माले हराम है। साबित हो गया कि जिब्राइल ने इन चीजों पर गौर न किया कि इन्हें पान की जरूरत है, इन्हें दुनियावी चीजों की जरूरत है, बल्कि लम्हों में पलक झपकते ही चश्मे ज़रन में
चश्मे ज़दन में जिब्राइल ने कुर्बानी को तब्दील कर दिया। इस्माइल की जगह कुर्बानी गाह में दुम्बा आ गया। तो ये तो समझ में आता है कि चश्मे ज़दन में जिब्राइल ये काम कर सकते हैं कि आसमान से दुम्बा ले आए और कुर्बानी को तब्दील कर दे। सब यकीन करते हैं, सब मानते हैं कि चश्मे ज़दन में ये हो सकता है। अरे जब शागिर्द ये कर सकता है तो उस्ताद لا فتح إلا علي لا سيف إلا ذوالفقار نرى حیدر محمد سلوى ابھی اگر واقعی آپ توجہ سے سماعت کر رہے ہیں تو جملہ آپ کے سماعت کے حوالے کیا ہوا؟ چشمے ज़دن میں جب جبرائیل دمبا لے کے آئے تب اسماعیل بچے نا، تب اسماعیل بچے۔ نبی کی محافظت تب ہوئی جب چشمے ज़دن میں جبرائیل پہنچے۔ یعنی یہ تو ثابت ہو چکا کہ نبوت کو بچانے کے لیے چشمے ज़دن کی ضرورت پڑتی ہے، چشمے ज़دن کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ابھی اگر واقعی سماعت کریں تو توجہ کیجیے گا کا کیا مطلب ہے کہ اگر جبرائیل نبوت کی محافظت کے لیے چشمے ज़دن سے دمبا لا کے پہنچاتے ہیں تو نبی بچتا ہے، نبی بچتا ہے۔ کون نبی؟ کیا ایک عام نبی؟ تو عام نبی کسے بچایا؟ کیا شاگرد نے اسماعیل کو بچایا اور استاد نے حبیب اللہ کو بچایا۔ سلمان پڑھے ہم اب جیسے ابراہیم نے یہ دیکھا ابراہیم پریشان ہو گئے۔ بھائی لائے تو تھے بیٹے کو قربان کرنے اور قربان ہو گیا دمبا۔ اب بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ پروردگار کیا میری قربانی قبول نہیں ہے؟ کیا میں نے کوئی کمی کر دی؟ کیا کوئی نقص ہو گیا؟ کیوں ایسا ہو گیا کہ میرا بیٹا قربان نہ ہوا؟ آواز آئی ابراہیم پریشان مت ہو، یہ قربانی جو تم نے کیا سب کچھ بہترین طریقے سے کیا، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہم نے اس قربانی کو ایک بڑی قربانی سے تبدیل کر دیا۔ وہ فدیناہ بذبح عظیم، عظیم علی بڑی، ہم نے بڑی قربانی سے تبدیل کر دیا۔ تم نے قربانی دی، یقیناً دی، تمہارے عمل میں کوئی کمی نہ تھی، تمہارے عمل میں کوئی نقص نہ تھا، کوئی عیب نہ تھا، لیکن ہم نے اسے بڑی قربانی میں تبدیل کر دیا، بڑی قربانی میں تبدیل کر دیا۔ ایک مرتبہ ابراہیم کے چین ہوئے، ایک پروردگار بڑی قربانی میں تبدیل کر دیا، بڑی قربانی میں بدل دیا۔ وہ بڑی قربانی ہے کیا؟ وہ بڑی قربانی کہتے کسے ہیں؟ کسی نے ہمارے اور آپ کے آٹھویں امام امام رضا کی خدمت میں آ کر سوال کیا، مولا یہ بتائیے قرآن مجید میں ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا تمہیں ابراہیم کا واقعہ یاد ہے؟ کہاں یاد ہے؟ کیا ابراہیم کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا، لیکن اس قربانی کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا؟ اور وہ ذبح عظیم ہے کیا؟ یہ بڑی قربانی ہے کیا چیز؟ کیا تمہیں پتا ہے جب جناب ابراہیم پریشان ہو گئے اور بارگاہ معمور میں دست بستہ ہو کر عرض کیا پروردگار کیا کوئی کمی ہو گئی؟ یعنی کوئی کمی نہیں ہوئی، بلکہ ابراہیم یہ بتاؤ تم بے چین کیوں ہو؟ کیا میں چاہتا تھا کہ اپنے محبوب اپنے بیٹے کو قربان کروں تو ہمیں معلوم ہو سکے جب کوئی محبوب کو قربان کرتا ہے تو اس میں کیسا غم ہوتا ہے، کیسی تکلیف ہوتی ہے، کیسی پریشانی ہوتی ہے۔ اب ایک مرتبہ کہا اچھا یہ بتاؤ پوری دنیا میں سب سے محبوب شخص کون ہے تمہارے لیے؟
دنیا میں سب سے محبوب کون ہے؟ کہے پروردگار ہم نے پوری کائنات پہ غور کیا لیکن تیرے حبیب سے زیادہ محبوب میں نے کسی کو نہیں پایا. کہ اچھا میرا حبیب محبوب ہے نا؟ کہ ہاں حبیب محبوب ہے. کیا یاد رکھو تمہارا بیٹا قربان ہو تب زیادہ غم ہوگا یا حبیب کا بیٹا قربان ہو تب زیادہ غم ہوگا، تب زیادہ تکلیف ہوگی. رسول کا بیٹا قربان ہو تب تکلیف ہوگی. اب جیسے یہ کہا نا امام اس یاد کو نبی کے سامنے بیان کیا گیا. اب ابھی لوگ آج ہم اور آپ پریشان رہتے ہیں نا ہمارا رونا بیکار ہے. نہیں ابھی لوگ یہ رونا کیا ہے؟ ابراہیم سے سیکھو. کیا ابراہیم بتائیں گے؟ ابراہیم نے جیسے ہی سنا نا کیا کرنے لگے، آنسو بہانے لگے، ماتم کرنے لگے، جزا و سزا کرنے لگے. نبی کے بیٹے کے ساتھ یہ حادثہ نبی کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. اب ابھی وہ سنیے آج دنیا بہت سارے اعتراضات کرتی ہے اور مودی بہت سارے فتوے دیتے ہیں. کیا ضرورت ہے ماتم کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے آنسو بہانے کی؟ کیا ضرورت ہے گریا کرنے کی؟ میں کہوں گا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ جاؤ ابراہیم سے پوچھو. جب یہ واقعہ رونمائی کا ہوا تھا تب ابراہیم نے اس یاد میں گریا کر کے بتایا کہ یاد رکھو حسین پہ رونا بدعت نہیں ہے بلکہ سنت ابراہیمی ہے. بات کو ثابت کرنا چاہتا ہوں سنت ابراہیمی ہے. اب کیا ہوا؟ جب ابراہیم نے کیا کیا تو اللہ نے کہا ابراہیم رو نہیں بلکہ اس رونے کی سزا میں تمہیں دوں گا. کیا سزا ہے؟ ابراہیم میں تمہیں عہدے میں ترقی دوں گا، میں تمہیں امامت عطا کروں گا، میں تمہیں بلندی دوں گا، میں تمہیں معراج دوں گا، میں تمہیں مروجیت دوں گا. یقیناً اللہ محترم ابراہیم تھوڑا کر رہے حسین پر. اللہ ان کو عہدے بڑھا رہا ہے، اللہ انہیں ترقی دے رہا ہے، اللہ انہیں بلندی دے رہا ہے، اللہ انہیں مقام دے رہا ہے، اللہ انہیں فضیلت دے رہا ہے. میں نے ہاتھوں کو جوڑا اے پروردگار ابراہیم کا عمل تو ذاتی ہے، ترقی تو کیوں دے رہا ہے؟ کیا تجھے پتہ نہیں ہے یہ کس پر آنسو بہا رہا ہے؟ کیا کون ہے؟ کیا یہ حسین پر آنسو بہا رہا ہے؟ کیا یاد رکھو ساری کائنات اگر بچے گی تو حسین کی وجہ سے. ثابت کر گیا تو جملے کے لیے یقیناً مجلس کامیاب ہو جائے گی اور مرحوم کے رئیس علیہ سوال ہو جائے گا. کیا مطلب ہے کہ حسین پر اگر شہادت سے پہلے کوئی کیا کرتا ہے تو عہدے میں ترقی اللہ عطا کرتا ہے. لیکن عزیزو شہادت کے بعد کیا ہے؟ شہادت کے بعد محبت ہے. نام حسین پہ محبت ہے، نام حسین پہ محبت ہے. کیا اسے کیا ملنے والا ہے؟ کیا گھبراتے کیوں ہو؟ ساری کائنات کے لوگ اگر مریں گے تو انہیں ہلاک کہا جائے گا، انہیں ہلاک کہا جائے گا، انہیں مردہ کہا جائے گا، انہیں مٹا کہا جائے گا، انہیں فنا ہونا کہا جائے گا، انہیں زرگ ہونا کہا جائے گا. لیکن واحد قوم ہے جو حسین پہ گریا کرتی ہے. آواز آئے گی کہاں یاد رکھو ابراہیم گریا کریں گے تو بلندی ملے گی، ادادار گریا کریں گے تو شہادت ملے گی. سلوات پڑھے اس کا مطلب یہ ہو گیا، یہ ثابت ہو گیا کہ حسین پہ رونے والے کی کوئی کمی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر روئیں گے تو بیکار چلا جائے گا. نہیں عزیزو وہ جزا آپ کو عطا کرے گی، اس لیے کہ آپ قریب پہ دنیا کر رہے ہیں. آپ امام حسین کے اوپر آنسو بہا رہے ہیں. آپ خود کو حقیر نہ سمجھیں. ہمارا جانے والا جب جاتا ہے کیا وجہ ہے کہ ہم مجلسیں کرتے ہیں؟ ہمارے یہاں کو چلا گیا کوئی سارے ثواب کے لیے سلوک ہے، 10واں ہے، 40واں ہے اور مستقل سالوں سال مجلسیں ہو رہی ہیں. امام حسین کی یاد مناتے ہیں. کیا کبھی آپ نے تصور کیا، کبھی سوچا کیا ہے، کیا ضرورت ہے مجلس کی؟ گیا ہمارا اور ہم مجلس کر رہے حسین کی.
تو اس سے کیا رابطہ ہے؟ میں مثال سے ثابت کروں گا اور یہ اپنی بات کو تمام کر دوں گا. کیا ہے؟ کیا رابطہ ہے؟ کہ آپ نے گلاس میں پانی دیکھا ہوگا، گلاس میں پانی دیکھا ہوگا. اگر آپ کسی گلاس کے پانی کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اس پانی کو وہاں ملا دیا جائے جو پانی ہمیشہ باقی رہے. اور آسان کر دوں، کوزے کے پانی کو اگر سمندر میں ملا دیں گے تو سمندر قیامت تک باقی رہے گا. میں جو ثابت کرنا چاہتا ہوں اگر آپ سمجھ گئے تو اس کی اہمیت کو سمجھ جائیں گے. بھائی ہم کیا ہیں؟ دوسرے کے برابر بھی نہیں. ہم چلے جائیں گے اور ہم سوچے صرف اپنی تجارت بنائیں تو وہ مل جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا. لیکن عزیزو، کہاں جیسے پانی کو باقی رکھنے کے لیے ہم سمندر میں ملا دیتے ہیں، سمندر ختم ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ سمندر قدرت الہیہ کا مظہر ہے. قدرت الہیہ کا مظہر ہے، اللہ کی قدرت کو ظاہر کر رہا ہے. قدرت الہیہ کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اللہ کی طاقت کو کوئی بڑا نہیں کر سکتا ہے. جب ہم نے تلاش کرنا شروع کیا یہ کیا وجہ ہے کہ ہم حسین کی مجلس کرتے ہیں، ہم حسین کی یاد تازہ کرتے ہیں، ہم غم حسین مناتے ہیں، کیا گھبراتے کیوں ہو؟ اللہ نے اپنے تمام کمال چھوٹے انبیاء کو عطا کر دیے، امامت کو عطا کر دیے، لیکن واحد کمال ہے جسے ہم قدرت کہتے ہیں، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا مظہر حسین ابن علی کو بنایا. کہا یاد رکھو جیسے سمندر اللہ کی قدرت ہے کوئی مٹا نہیں سکتا، ویسے حسین اللہ کی طاقت ہے. اللہ کی طاقت ہے، کوئی فنا نہیں کر سکتا ہے. اس لیے تو کہا کہ وقت نے کیا کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسے ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا. ذبح عظیم، اللہ ہے عظیم، اللہ ہے بڑا، اللہ ہے قدرت والا، اللہ ہے طاقت والا. جب اللہ قدرت والا ہے تو یہ بتائیے اللہ یہاں رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ اللہ یہاں بھی رہے گا، اللہ کمرے میں بھی رہے گا، اللہ بھرنے میں بھی رہے گا، اللہ میدان میں بھی رہے گا، اللہ صحرے میں بھی رہے گا، اللہ جنگل میں بھی رہے گا، اللہ بند کوٹری میں بھی رہے گا. کائنات کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں. کیوں کہ اللہ ہے عظیم. تو یاد رکھو عزیزو، جیسے اللہ عظیم کوئی روک نہیں سکتا ویسے حسین عظیم. سلام پڑھے. یاد رکھیں حسین عظیم. آج ساری حکومتیں لگی ہوئی ہیں، ساری طاقتیں لگی ہوئی ہیں. کیا وجہ ہے کہ آزاداری کو روک نہیں پا رہے ہیں اور اس میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. ساری طاقتیں لگی ہوئی ہیں، پروپیگنڈے پہ پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں. صرف کیوں؟ تاکہ آزاداری کو روکا جا سکے. دو چیزوں پر دشمن اہل بیت، دشمن شریعت نے زیادہ کوشش کیا. ہینفری نامی ایک شخص کو آپ نے سنا ہوگا کہ جو نکلا اور اس نے اپنی ڈائری پہ لکھا دو چیزوں کو شریعت سے دور کر دیا جائے شریعت مل جائے گی. کیا تھا؟ ایک آزاداری، دوسری مرجعیت. مرجعیت یعنی تقلید. ہمارے یہاں اکثر بچوں کو تقلید کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کس کی تقلید کریں، کس کی بات کو مانیں. ہمارے یہاں مفتی ہوتے ہیں، مہاراجہ کرام ہوتے ہیں اور ایسے ویسے نہیں ہوتے کسی کو بنانے کو ہو جانے لگے. ان کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے، وہ کمال ہوتا ہے کہ پوری دنیا کی شریعت ان کی باتوں کو مانتی ہے. جیسے آپ ایسے اسلامی اگر کوئی ہم سے سوال کرے کہ آپ کا رہبر کون ہے تو ہم اسے بتا سکیں کہ آغا سیستانی یعنی سید علی حسینی سیستانی، کہ ہم نام لے سکیں. یاد رکھیے جانا محترم، یہ وہ سوال ہے کہ جو ہمیں مرنے کے بعد بھی دینا پڑے گا کہ آپ کس کے فتوے کے مطابق عمل کر رہے ہیں. اب اپنی تو واقع ہے بس آخری جملہ کیا ہے؟ اللہ ہے عظیم، امام حسین ہے عظیم.
اللہ عظیم ہے، اس کا مطلب ساری کائنات کی طاقتیں بیکار ہیں. آپ پڑھتے رہتے ہیں چاہے وہ قارون ہو، چاہے وہ ہارون ہو، چاہے جو بھی ہو، جو بھی اللہ کے مقابلے میں آیا وہ پست ہو گیا، وہ مل گیا، حکومتیں ختم ہو گئی، سلطنت ختم ہو گئی، یقیناً فرعونیت ختم ہو گئی، ساری حکومتیں ختم ہو گئی. جن کے پاس لاکھوں کی حکومتیں، لاکھوں کی پیسے تھے، ساری نعمتیں تھی، ساری دولت تھی، لیکن اللہ کے مقابلے میں آئے وہ فنا ہو گئے، وہ مل گئے، وہ مل گئے، انہیں کوئی باقی نہ رہ سکا. اب علی کو سمجھیے کہ حسین ہے عظیم، حسین ہے صاحب قدرت. آج دنیا پریشان ہے، اداکاریوں کو مٹا دیا جائے، ہم مجلسوں کو مٹا دیں، لیکن اس میں کثرت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے جیسے کوئی خدا کے مقابلے میں آیا تو مٹتا ہوا نظر آیا، ویسے اگر کوئی اداکار کے مقابلے صلوات پڑھے میں نے مجلس کی تمام کر دی. مجلس انشاءاللہ سلام ہے، اور آپ اپنے خانہ کو پوچھ رہے ہیں بیٹھے. جب گھر کا کوئی بزرگ چلا جاتا ہے، یہ بچوں کی شرافت ہوتی ہے کہ اپنے بزرگوں کو یاد کریں. اس کی یاد کریں گا وسائل کی مظلومیت کو یاد کریں. ہاں یقیناً مجھے نہیں معلوم کتنے سال ہو گئے گزرے ہوئے، لیکن ہاں لوگ بچوں کی الفت بتا رہی ہے کہ بزرگوں سے بڑی محبت تھی. بیٹے کا طریقہ بتا رہا ہے کہ والد سے بڑی محبت ہے. خدا رب العالمین اس محبت کو سلامت رکھے. میں ان کے لیے سب ایک جملہ کہوں گا، ہاں جب ہمارا کوئی گزر گیا تو ہم نے اسے غسل کفن دے دیا ہوگا، ہم نے اس کے جنازے کو صحیح معنوں میں لے جا کر قبرستان میں دفن بھی کیا ہوگا. میں تم کا یقیناً آپ خوش نصیب تھے، نہ دفن کرنے میں کوئی اذیت ہوئی، نہ غسل دینے میں کوئی اذیت ہوئی. لیکن ہاں ذرا جس کربلا کو ہم یاد کرتے ہیں، اے 72 جنازے کربلا کے دشت میں پڑے. جزاکم اللہ آپ کو کوئی کم نہ دے. بس مجھے ایک روایت پیش کرنا ہے، مطلب خدا آپ کی رحمت کو تمام کر دوں گا. شہادت مکہ کی روایت ہے، آپ پڑھیں، اس میں آپ کو ملے گا. کہا یقیناً وہ مرحلہ آیا کہ جب اہل حرم لٹ گئے، سیلانیوں میں اٹھ گئی. ابھی تو ہم آسان طریقے سے دیتے ہیں، سن لیتے ہیں کہ سیلانیوں کو لوٹ لیا گیا. نہیں ہوتی تو اتنی آسانی سے نہیں لوٹا گیا، اس لیے کہ وہ سیلانیاں جو کبھی بے پردہ نظر نہ آئی ہو، وہ اپنے پردے کو اتنی آسانی سے کیسے دے دے گی. حامدوں روایت نے لکھا لہینوں نے خنجر لے کر شہزادیوں کا ظلم دیا. ایک مقام تھا، ہم نے اپنے گھر کے بچوں کو دیکھا ہے. بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو بچے کیا کرتے ہیں؟ وہ بچے کسی چیز کو چلاتے ہیں تو اس کا مطالبہ کرتے ہیں، اسے مانگتے ہیں. راستہ ہے، سکینہ پیار سے بھلک رہی ہے، بچے پیار سے تڑپ رہے ہیں. التاج کی صدائیں بلند پڑ رہی ہیں. ملوم اپنے لشکر کو مشکل کے پانی لے کر کاٹ رہا ہے. سکینہ ایک دوسرے کو لے کر کھڑی ہوئی ہے. اے شمع مجھے بھی پانی دے دے، اے شمع مجھے بھی پانی دے دے. اب تو کون مانگ رہا ہے؟ حسین کی شہیدی بیٹی اللہ کے سامنے. اللہ حامد خیر مجھے اگر آپ تصور کر
یقیناً برداشت نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ وہ چہیتی بیٹی جو حسین سے کبھی جدا نہ ہوتی تھی. ہاں یہ نوبت آ گئی نئی نوجوانی. اب ایک مرتبہ کوفے دیکھ کر کھڑی ہوئی. ایسے میں مجھے پانی کرتا ہے. ایسے میں بچے پاس ہے. بچے پڑا رہے ہیں. بچے پڑا رہے ہیں. اب ایک مرتبہ سکینہ نے دیکھا. شمر محمدی سکینہ کی آواز پہ توجہ نہیں ہو رہا ہے. اپنے اپنے لشکر کے لوگوں کو بانٹ رہا ہے. ایک مرتبہ اس نے سوچا شاید سب کو بانٹ لے گا. اس کے بعد پانی نہ دے گا. اندر قیامت ختم ہو گئی جب شمر نے سب کو دے دیا. ارے جانور کرو کیا. شمر نے جانوروں کو پانی پلا دیا. جانور سیراب ہو گئے. سکینہ انتظار کر رہی ہے. ہاشم آپ پانی دے دے گا. جانوروں کے بعد اہل حرم کا حال عزیز و واقعین. ایک مرتبہ سکینہ تڑپ گئی. شمر سب کو پلا چکا. ارے مشکی دے گا پانی زمین کربلا. اجر بولنا ہائے سکینہ پہ چلے گا. سکینہ تڑپ گئی. بچے کو ہوئے تو پتہ آیا. حامل سکینہ راستوں کو طے کرتے شام کی طرح چل رہے ہیں. ایک وہ مقام آیا جہاں حسین کا سراغ نہیں ہو رہا ہے. سر رک جاتا ہے. سر کا رکنا تھا. لوگوں نے کوشش کی لیکن سر آگے نہیں بڑھتا. سر آگے نہیں بڑھتا. شمر نے کہا میں جانتا ہوں سر کیسے آگے بڑھے گا. ایک تانیہ اٹھایا. تانیہ نہ اٹھایا. سید سجاد کے قریب آیا. اب دیکھنے قریب آنا پڑا. سید سجاد لوگ کے کہتے اے بابا اب تانیہ نے کھا لے گی. اب تانیہ نے کھانے کی طاقت نہیں ہے. بابا آپ کا سراغ کیوں نہیں بڑھا ہے. بابا کیا وجہ ہے. ابھی نے کہنا پڑا. کٹے ہوئے سر سے آواز آئی اے سید سجاد میری بیٹی سکینہ اونٹ کی پشت سے. اجر کو اللہ صحرا میں گر گئے. اندر خون کی آگ رہی. آخری ایام چل رہے نا یہ لوگ آپ تحمل بنا چکے. اب اگر لوگ بن گئے. اگر سکینہ کی طرف سکینہ کے غم سکینہ کی تکلیف کا احساس کرنا ہے ذرا احساس کیجیے. سکینہ تنہا صحرا میں گر گئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب چھوٹے بچے کہیں تنہا ہو جاتے ہیں تو تڑپنے لگتے ہیں. چلانے لگتے ہیں ہائے سکینہ. جب ان کی پشت سے گری ہائے بابا. ہائے بابا کی آوازیں بلند ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد زینب سکینہ کو تلاش کرتی ہوئی. کلثوم سکینہ کو تلاش کر رہی ہے. سکینہ سکینہ کلثوم آواز دے رہی ہے اے سکینہ کہاں ہو تم. اے سکینہ کہاں ہو تم. ایک مرتبہ جیسے کیا دیکھا کوئی محاسبہ ہے جو بچی کو اپنے گود میں لٹائے ہوئے ہے. محاسبہ نے کہا زینب ذرا خاموش ہو جاؤ. میری گود میں ابھی ابھی سکینہ سوئی ہے. ایک مرتبہ زینب نے آواز سنی. جناب کے فرمایا ارے ابھی تک جو ملا کسی نے تماچے مارے کسی نے آپ کون ہے. آپ کون ہے جس بچے کو کسی نے دل رہیں گے. جس بچے کو اپنی گود میں لٹائی ہوئی ہے. اب دیکھ مرتبہ محاسبہ لوگ کے کہتے ہیں زینب تم نے پہچانا نہیں. میں تمہاری ماں فاطمہ زہرا سکینہ کی آواز زہرا سے برداشت نہ ہوئی. میری سکینہ میری آغوش میں
ألا